بھئی کیڑے چگلے چ لگے رہے ہو؟ کس چکر میں تھے تم؟ اللہ کے نبی کی پکار پہ تم ہجرت کر کے مدینہ کیوں نہیں گئے؟ ادھر ہی بیٹھ کے تم مصلے کے اوپر اور تسبیحیں پھیرتے رہے، اللہ کے نبی کی کو تمہاری ضرورت تھی اور تم اپنی نمازیں سیدھی کرتے رہے۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت نیکوکار ہیں، تو وہ موت کے بعد فرشتوں کو جواب دیں گے کہ ہم زمین میں بڑے بے بس تھے، کمزور لوگ ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، اتنا مال نہیں تھا، کدھر جاتے، کیسے جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھے ہوئے مسلمان مومن سوائے معذوروں کے۔ معذور اگر کوئی گھر بیٹھتا ہے وہ علیحدہ بات، اور وہ مجاہدین جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ اور گھر میں بیٹھے ہوئے وائی فائی کے اوپر انٹرنیٹ چلانے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، الا یہ کہ کوئی معذور ہو جائے۔ اچھا، اس میں بھی آپ اشارہ مل رہا ہے کہ معذور بندے کو آپ جا کے میدان جنگ میں پھینک دیں تو وہ لاش ہی چکو گے نا۔ اسی طریقے سے یہ لاٹھیوں اور ڈنڈوں کے ساتھ جب آپ جا کے کافروں کی فوجوں سے لڑیں گے تو یہ تو معذور لوگ ہیں، ان کے اوپر تو جہاد ہے ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ سارے معذور ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ ٹریننگ ہے نہ اسلحہ ہے۔ معذور کا مطلب جو اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکتا ہے، عذر ہو جس کا، مجبوری ہو۔ ٹانگ ٹوٹا ہونا بھی مجبوری ہے، اور سلامت ہے اور اسلحہ نہیں چلانے آتا، نہ وہ اسلحہ موجود ہے، تو یہ بھی مجبوری ہے۔ مجبوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لولا لنگڑا ہے تو وہی معذور ہے۔ ہمارے نزدیک تو علماء کی اکثریت بھی علمی طور پہ معذور ہیں، مدرسوں سے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، علم نام کی کوئی چیز نہیں، معذور ہے۔ ذہنی طور پہ تو معذور ہوتے ہی ہیں بیچارے، جب مانگ مانگ کے کھاتے ہیں۔ تو طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں نے ایم ٹی جے کیوں لانچ کی، تو وہ یہی تو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور بزرگی دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ نے سب کے ساتھ وعدہ اچھا کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں دونوں جائیں گے، لیکن سر زمین اسمان کا فرق ہے۔ اسلام آباد میں آپ کو I-10 کے اندر ایک مکان ملے اور اس کے اگینسٹ آپ کو F8 میں کوٹھی ملے، زمین اسمان کا فرق ہے۔ جنتوں میں پھر زمین اسمان کا فرق۔ نبیوں والا کام ہوگا تو نبیوں والی جنت ملے گی، 33 نمبر پاس، یا ابھی تو 40 نمبر ہو گئے پاس ہونے کے بھی، تو پھر اسی قسم کی جنت ہی ملے گی۔ دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہم نکالا ہے۔ دیکھیں بات شروع ہوئی، پھر بیچ میں کی، پھر اینڈ اس پہ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ان لوگوں کے مقابلے پر جو گھر بیٹھ کے پبجی کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ جو دین کا کام کرتے ہیں ان پہ بہت فضیلت ہے۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ وہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور مغفرت اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ظلم کیا؟ اللہ کی حدیں توڑی ہیں، اللہ کے حکم انہوں نے پورے نہیں کیے۔ یہاں اسپیسیفکلی ان لوگوں کے بارے میں بات ہے کہ جو سورہ نساء میں آیا تھا کہ ہجرت فرض ہے،
نبی علیہ السلام کو مین پاور چاہیے، تم جہاں جہاں پہ بھی ہو سب لوگ ہجرت کر کے مدینے میں آ جاؤ تاکہ یہاں سے ایک دعوت لانچ کی جائے. مین پاور کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے پھوکے مار کے تو نہیں کافروں کو غائب کرنا تھا، آپ کو تو صحابہ کرام چاہیے تھے اپنی سپورٹ کے لیے. تو کہا گیا سب لوگ ہجرت کریں، اور جو ہجرت نہیں کریں گے وہ منافق ڈکلیئر کیے جائیں گے. اور ایسے لوگوں کی حالانکہ کلمہ گو ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے جو ہے نا ان سے موت کے وقت پوچھیں گے بھئی کیڑے چگلے چ لگے رہے ہو، کس چکر میں تھے تم؟ اللہ کے نبی کی پکار پہ تم ہجرت کر کے مدینے کیوں نہیں گئے؟ ادھر ہی بیٹھ کے تم مصلے کے اوپر اور تسبیحیں پھیرتے رہے، اللہ کے نبی کی کو تمہاری ضرورت تھی اور تم اپنی نمازیں سیدھی کرتے رہے. وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت نیکوکار ہیں. تو وہ موت کے وقت فرشتوں کو جواب دیں گے کہ ہم زمین میں بڑے بے بس تھے، کمزور لوگ ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، اتنا مال نہیں تھا، کدھر جاتے، کیسے جاتے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے؟ تم وہاں ہجرت کیوں نہیں کر گئے؟ اگر یہاں پہ اسلام پہ چلنا مشکل تھا تو تم وہاں چلے جاتے، اس علاقے کو چھوڑ دیتے اللہ کے لیے. ایسے لوگ ہیں یہ کہ جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے پلٹنے کا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ہاں واقعی ایسے مرد جو کمزور ہوں، معذور ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکیں، ان کا معاملہ الگ ہے. اور عورتیں اور بچے چونکہ مرد پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اگر مرد نے غلط کام کیا تو وہ بھگتے گا، اس کی عورت اور بچے ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ایسے لوگ کہ جو کوئی تدبیر نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس اتنا مال و متاع یا ریسورسز نہیں تھے، جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ میں آئے گا نا، کتنے اصحاب آئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر لیں. تو حضور نے کہا میرے پاس تو سواری نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹے. اللہ نے کہا ان کا عذر قبول ہے، انہوں نے اپنا پیش کر دیا اللہ کے لیے. اب چونکہ ریسورسز نہیں تھے، یہ معاملہ الگ ہے. تو ایسے لوگوں کو چھوٹ ہے. لیکن یہ چکر بازیاں دنیا میں کوئی کر سکتا ہے، میں مجبور ہوں، اللہ کو پتا ہوگا کتنا مجبور ہے. دنیا کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میری یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا، اور اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا تو میں یہ کر لیتا. اور کئی لوگ درس میں نہیں آ سکتے، وہ کہتے ہیں اوہ اچھا ہوں ٹائم چینج ہو گیا ہے، آج ہی اگلی بار آ جاؤ، پھر جو تجھے چاند چڑھانا ہے چڑھا لو آ کے. انج نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان کا معاملہ بالکل الگ ہے کہ جن کے پاس کوئی تدبیر، کوئی راستہ نہیں تھا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ امید ہے کہ درگزر فرمائے گا. ادھر بھی دیکھیں اللہ کا غصہ کس لیول کا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کیا ہوا ہے، کہا کہ عنقریب ان کی پرسش کر کے چھوڑ دوں گا. پوچھا گا ضرور کہ ہاں جی نعرے تھے بڑے سن کے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو موت قبول کر لینا نا، پیدل ٹور پہندا. ابو ذر غفاری نہیں پیدل چلا تبوک کے لیے سر، ہے نہیں، اونٹ نہیں چلا تو خود چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑی جی سرزنش تے ہوئے گی، اینڈ تے چلے ہو سکتا ہے چھوڑ دیں. اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، ڈھیل دینے والا، بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں تو وہ زمین میں بہت پناہ کی جگہ پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت پناہ کی جگہ، کشادہ روزی اس کے لیے جو ہے وہ میسر کر دے گا. لٹے پٹے آئے تھے مہاجرین، عبد الرحمن بن عوف بھی سب کو چھوڑ کے آئے تھے نا، دودھ دہی کا کاروبار شروع کیا، امیر ترین آدمی بن گئے، اللہ نے ان کو کمپنسیٹ کیا. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کمپنسیٹ نہیں ہوئے.
اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے مہاجر کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور راستے میں اس کو اگر موت آ گئی، اللہ کے حضور اس کا اجر پکا ہو گیا، چاہے وہ رسول اللہ کے قدموں تک نہیں بھی پہنچ سکا، اللہ اس کو مہاجر لکھ لے گا، اللہ اس کو اجر بھی دے دے گا۔ اس دوران مر گیا تو شہادت کا درجہ بھی ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں مرا ہے۔ وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے، اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہے، اس کو اپنے بستر پہ بھی موت آئی وہ شہید لکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں، مہاجر اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی، اور جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کی خواہش میں یا اپنے کاروبار کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی۔ تو اللہ کی رضا جب تک شامل نہیں ہوگی نا، تو آپ کو نیک کام کا بھی اجر نہیں ملنا، اور ریاکاری کے لیے ہوا تو الٹا وہ وبال بن جائے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو، یعنی نماز مختصر کر لیا کرو۔ وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ قرآن میں نہیں آئی ہیں، وہ سنت میں ہے، یعنی صحیح الاسناد احادیث میں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن کی پریکٹیکل ایپلیکیشن ایک مسلمان کے اوپر اس وقت ہوگی جب وہ سنت کو بھی مانے گا، ورنہ وہ قرآن کا بھی منکر ہوگا۔ اسی لیے ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اب کرنی ہے، نماز قصر کرو، یہ تو یہاں تو نہ نماز کی پوری رکھتے ہیں بھی موجود نہیں، قصر کہاں سے کرنی ہے؟ طریقہ بھی کوئی نہیں، وہ سنت کی طرف، سنت کو ماننا، قرآن کو ماننا ہے۔ اور کسی چیز کا سنت میں ہونا قرآن کا عیب نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، سنت اعمال کو ڈیٹیل سے بیان کرتی ہے، لہذا قرآن کا یہ عیب نہیں ہے کہ اس میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، وہاں نماز کی فرضیت آئی اور چند ایک احکامات، باقی سنت کی طرف قرآن نے ہماری رہنمائی کی۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں، مصیبت اور تکلیف میں، تو اس سے بچنے کے لیے نماز بھی مختصر کر لو تاکہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ بلکہ اس سے اگلی جو آیت آئے گی اس میں تو نماز خوف کا ذکر ہے، اس میں تو اور مختصر نماز کر دی گئی۔ بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو ظاہر ہے جب وہ دشمن ہیں تو پھر ان سے بچنے کے لیے تمہیں نماز میں قصر کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب یہ آیت بالکل واضح ہے کہ قصر نماز یہ آپشن ہے، نہ کہ obligation، یعنی یہ اجازت ہے نہ کہ حکم ہے کہ ضرور کرنی ہے۔ کیونکہ الفاظ دیکھیں نا، کوئی تم پہ گرفت نہیں ہے کہ نماز مختصر کر لو، قصر کر لو، اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر مختصر پڑھ لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر پوری پڑھ لیتے ہو تو کوئی گناہ بھی نہیں، اور اس کو سپورٹیو احادیث بھی ہیں۔ لہذا حنفیوں کا یہ موقف جو ہے نا کہ نماز قصر کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی قصر نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مسافر تھے اور زور کے 4 فرض پڑھ لیے تو آپ کے 2 بھی نہیں ہوئے، چلو تھوڑا رحم کھاتے کہتے 2 ہو گئے، 2 نفل لکھے جائیں گے، تو تب بھی ہم ان کو کوئی تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے اتنی بڑی کہانی بنائی کہ وہ 4 کے 4 ہی ضائع۔ سر قرآن پڑھیں، کوئی حرج نہیں، یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ اوبلیگیشنل نہیں ہے، آپشنل ہے۔ اچھا، اس میں ایک ابہام ہے، وہ یہ ہے کہ ساتھ ایک شرط لگائی، اگر تمہیں یہ خطرہ ہونا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے، یعنی حالت امن نہ ہو، تو پھر قصر کرنے کی اجازت ہے۔ مراد کیا ہوا کہ اگر حالت امن ہے تو پھر یہ اجازت کوئی نہیں ہے، یہ مطلب نکلتا ہے نا اس میں سے۔ لیکن سنت اس کی ایکسپلینیشن کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، یہ والا مطلب اب لینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ سنت میں اس کی ایکسپلینیشن آ گئی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے
ایک شخص نے سیدنا عمر سے پوچھا، یہ قرآن میں تو آیا ہے کہ جب تم حالت امن کا تمہیں یعنی خطرہ ہو، اگر کہ امن کی حالت نہیں ہے اور دشمنوں سے خوف ہے، پھر تم قصر کرو. تو اب تو ہم کثرت میں ہیں، حالت امن ہے، حالت خوف ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب قصر بھی نماز کی سہولت ہم سے ختم ہو چکی. تو سیدنا عمر نے کہا کہ سیم یہی سوال میں نے بھی رسول اللہ سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا تھا، عمر یہ اللہ کی طرف سے صدقہ اور تحفہ ہے، اسے قبول کرو عام حالت کے لیے بھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عام حالت کی، لہذا سنت نے اس کا دائرہ کار اور وسیع کر دیا کہ اسپیسیفکلی خوف میں تو ہے یہ، لیکن حالت امن میں بھی اللہ نے یہ تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم اس کو اویل کر سکتے ہو. اور اس حد تک کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے، قربان جاؤں، اور مولا علی کے نام کے ساتھ لکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس میں، اور امام بخاری ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یار امام بخاری کو کوئی ایران سے فنڈنگ نہیں آتی تھی سر، ہاں یہ بے فکر ہیں. وہ جب خلیفہ تھے تو وہ جب سفر سے واپس آتے تو کوفے کے گھر وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن کوفہ سٹی میں ابھی داخل نہیں ہوتے تھے، تو باہر ہی وہ نماز قصر کر کے پھر ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوتے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت اب تو ہم گھر پہنچ گئے، تو وہ کہتے تھے نہیں، اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے تحفے کو اس حد تک قبول کرتے تھے. امام بخاری نے یہ جو ایک مولا علی کا یعنی قول نقل کر کے، ان کا عمل نقل کر کے، اس معاملے کو ایسا کھول کے بیان کر دیا کہ آپ کو یہ گلا نہیں کر سکتا کہ آج ٹرین میں سفر ہوتا ہے، آج ایئر کنڈیشن سفر ہے، آج ہوائی جہاز میں ہے، لہٰذا اب آسانی نہیں. بھئی جب سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے تب بھی اس کو آسانی کو اویل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ کوئی آسانی کو اویل کرے.